والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اور آپ مل کر ایک مرتبہ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمام حضرات کو سب سے پہلے ماہ رجب المرجب کی خوب مبارکبادی ہو۔ بڑا ہی مقدس بابرکت مہینہ ہمارے درمیان ہے، جس مہینے کو آقا علیہ السلام نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس مہینے میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے جو قابل احترام ہے اور قابل تذکرہ ہے، جن میں حضرت سرکار غریب نواز کا روز مبارکہ سبحان اللہ اور حضرت مولا کائنات کی ولادت کا ذکر بھی ہے، سبحان اللہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی ہے، وصال بھی ہے، سبحان اللہ، اور پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے بہت سارے بزرگان دین سے اس مہینے کو وابستگی ہے، لیکن آج کے اس رجب کے پہلے جمعہ کے موقع پر ایک مختلف عنوان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ عنوان وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس کو آپ کی خدمت میں رکھنے کا ایک مقصد بھی ہے۔ وہ عنوان ہے حقوق زوجین کے حوالے سے۔ آپ سوچتے ہیں اچانک یہ عنوان، ان چند دنوں میں کچھ ایسے باتیں میرے گوش گزار ہوئی جو سن کر قابل افسوس ہوا بڑا سن کر کہ ہمارا معاشرہ کس جانب جو ہے جا رہا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے پاس بدعقیدگی نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، بے شک، تو وہیں ہمارے معاشرے کی بدعملیوں نے بھی ہمارے معاشرے کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور ایک دو بیماری نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہر بیماری کا علاج ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، مختلف اوقات میں، مختلف ایام میں، مختلف موقعوں پر ان کو جو ہے معاشرے میں بیان کر کے اصلاحی جو ہے کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا، سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو الحمدللہ، پیدا فرمایا، اور سونے پہ سہاگا معاملہ یہ کہ اللہ نے ہمیں مذہب اہل سنت پہ رکھا، سبحان اللہ، اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کے چاہنے والوں میں ہمیں شامل رکھا۔ سبحان اللہ، یہ ساری کرم نوازیاں یہ ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بہترین مذہب جس کو مل جائے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز رائٹر گزرا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن آپ بڑا مشہور نام ہے اس کا، انگریز رائٹر ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین مذہب کون سا ہے، سب سے اچھا دین کون سا ہے، تو اس نے کہا کہ مذہب اسلام۔ سبحان اللہ، پھر اس سے پوچھا گیا کہ بدترین قوم کون سی ہے، یہودی، بدترین قوم کون سی ہے، یہودی، تو اس نے کہا کہ وہ مسلمان۔ جواب میں تضاد دیکھا، تضاد ہے، دین کو بہترین مذہب کہہ رہا دین اسلام کو،
لیکن اسی مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں اس سے پوچھا کہ بدترین قوم کون سی ہے، تو کہتا کہ مسلمان۔ تو سوال کرنے والے نے اسے دوبارہ پوچھا کہ تمہاری بات میں تضاد ہے، جب بہترین دین دین اسلام ہے تو بہترین قوم کی قوم مسلم ہونی چاہیے، تم نے اس کو بدترین کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ واقعی میں بہترین دین اسلام ہے اور بہترین قوم قوم مسلم ہی ہونی چاہیے، لیکن بدترین اس لیے کہا گیا ہے کہ جس قوم کو اتنا مہذب مذہب جس کو دیا گیا ہو اور وہ قوم اپنے دین کو چھوڑ کر دیگر ادیان کی پیروی کرے، تو اس سے بدترین قوم اور کون سی ہو سکتی ہے؟ بے شک اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ اتنا بہترین مذہب، مہذب مذہب، نہ جس کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے، نہ جس کوئی اور تصویر ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اتنے مہذب مذہب میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور آج اسی مذہب کے معاشرے پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو اتنی خرابیاں اس مذہب میں پائی جا رہی ہیں جن کا سدھار دو بھر ہو چکا ہے۔ مشکل ہے آج کوئی بندہ سدھرنے کی نیت، اصلاح کی نیت لے کر نہیں پھرتا۔ آپ کس کی بھی اصلاح کریں گے الٹا وہ آپ پر خیر ہوگا، بے شک وہ کبھی اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ جبکہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو جائے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے، وہ بہترین انسان ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑا ناصر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ہے حقوق زوجین کے حوالے سے۔ موقع نہیں ہے اس عنوان کا، لیکن میں یہ عنوان آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں، کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئی سن کے بڑا افسوس ہوا۔ شادی ہو کے 2 مہینے ہوا طلاق ہو گئی، شادی ہو کے 4 مہینے ہو گیا کھلا ہو گیا۔ اور یہ 1-2 واقعات نہیں ہیں، اکثریت کے معاملے میں مسلمانوں۔ بے شک اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری دین سے دوری ہے اور دین سے بیزاری ہے ہماری۔ بے شک دین سے دوری تو ہے ہی ہے ہماری، دوسرا دین سے بیزاری بھی ہمارے پاس ہے۔ بے شک ہم کسی اسلامی قانون کو اپنے اوپر نافذ ہوتا ہوا ہم پسند نہیں کرتے۔ ہم ہر ایک سے وہ بات سننا پسند کرتے ہیں جو ہماری طبیعت چاہتی ہے، ہماری طبیعت چاہتی ہے۔ بے شک ایسے سوالات لوگ آج واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر یا پرسنل جو پوچھتے ہیں، جن سوالات کو سننے کے بعد ذہن میں یہ بات آتی کہ بھائی یہ وہ سوالات ہیں جن کا ضروریات دین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، ضروریات دین کا دور سے بھی تعلق نہیں ہے۔ جب ان کو ان سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں نا تو پھر یہ لوگ اسی جواب میں بھی سوال پیدا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا ایسے لوگوں کو سن کر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں، جب صحیح جواب ملتا ہے تو جواب بھی اپنی طبیعت کا سننا چاہتے ہیں۔ بے شک بے جب شک بندہ اپنی طبیعت کا جواب سننا پسند کرتا ہے تو پھر کبھی ایسا بندہ راہ راست پر نہیں آ سکتی ہے، اس کی بدماشی۔ بے شک تو آج ہمارے مسلم معاشرے میں جو ناصور ہے وہ ہمارے دین سے دوری، دین سے بیزاری، اس کی ایک صورت ہماری جو ہے سو یہ مسلم معاشرے میں جو میاں بیوی کے جو جھگڑوں کا معاملہ ہمارے پاس یہ بڑا سنگین ہے۔ یہ کیوں درپیش آتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس نہ دین سے قربت ہے نہ دین سے ہمیں لگا ہوا ہے، ہم نے دین پڑھا نہیں، شوہر بیوی کے حقوق کو ہم پڑھے ہی نہیں، بس جوان ہو گئے، ماں باپ نے بچی دیکھ لی، شادی کر دیے، اب بس زندگی گزر گئی۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ کہ شادی ہو گئی، 3-3 4-4 بچے ہیں، آپ ان کو غسل کے مسائل پوچھیں، بے شک وہ غسل کے فرائض نہیں بتا سکتے۔ بے شک بے شک آپ سوچ رہے ہیں 3 بچوں کا باپ، 4 بچوں کا باپ ہے، غسل کا مسئلہ نہیں معلوم۔ جب ناپاکی کی حالت میں ہو تو پاک ہونے کا طریقہ نہیں معلوم، تو آپ بتائیں نا اس کی پھر اس کی نماز کا حال کیا ہوگا، اس کی عبادت کا بے شک بہت بڑا المیہ ہے۔ بے شک تو میاں بیوی کے حقوق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر 2 حقوق رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، بندگی،
اللہ کے حقوق ہیں. حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کے حقوق ہیں. اب یہ بندوں کے حقوق میں رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، مال اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، سارے حقوق آ جاتے ہیں. بے شک اللہ اپنا حق معاف کر سکتا، بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا. بندوں کا حق کیا ہے؟ باپ دیکھا ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ فلاں خاتون ہے، بڑی نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتی ہے، نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، بڑی نیک خاتون ہے. آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا ان کے پڑوسی کیا ان سے راضی ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ ان کے پڑوسی کیا اس خاتون سے راضی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہیں. پڑوسی ناراض ہیں کیونکہ بد اخلاق ہے، نمازی تو ہے لیکن ساتھ بد اخلاق ہے. پڑوسی ناراض ہیں. حضور نے فرمایا بیٹا ایک اور خاتون کا ذکر ہو یا رسول اللہ اس کے بعد اتنے نیکیاں نہیں ہیں، اتنے نمازیں نہیں ہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس سے راضی ہیں. حضور نے فرمایا پھر تو وہ جنت میں ہے. اب آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں، میرا آپ کا ہر ایک مسلمان اپنا جو ہے محاسبہ کرے. آج ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے آس پاس میں رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے تعلقات متعلقین کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں؟ جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو ہمارے متعلقین سے ہمارے معاملات اتنے پیچیدہ ہیں جو بیان سے باہر ہیں. دیکھیں آپ ہر کوئی اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہمارا پڑوسی ہم سے راضی ہے. اچھا پڑوسی کو ہمارے پاس یہ تصور ہے کہ جو بالکل گھر سے گھر لگا ہو وہ پڑوسی نہیں. پڑوسی کی تعریف میں آتا ہے کہ ہمارے گھر سے 40 گز دور تک دائیں بائیں آگے پیچھے یہ سارے پڑوس میں آتے ہیں. پڑوسی تعریف بتا رہا ہوں. ہمارے پاس کا تصور ہے گھر کے بازو جس کا گھر ہے وہ پڑوسی، سامنے بالکل جس کا گھر ہے وہ پڑوسی، ہماری دیوار سے دیوار رکھ کے جس کا گھر ہے وہ پڑوسی. پڑوسی یہ نہیں. پڑوسی کی تعریف یہ ہے کہ آگے 40 گھر، پیچھے 40 گھر، دائیں بائیں 40 گھر، اتنے گھر تک لوگ آتے ہیں ہمارے پڑوس میں آتے ہیں. یہ پڑوسی کے تعریف ہوئی. اب اپنا محاسبہ کرتے ہیں. اب یہاں بات چلی شوہر بیوی. سوال کیا آیا تھا میرے پاس سے 2 مہینے بعد صاحب شادی ہو کے طلاق دی. طلاق کیسا دیے لڑکوں کو شمار ہے. انہوں نے ایک بیٹھک میں نہیں بولے مجھ صاحب. اچھا پھر کیسا بولے؟ حضرت بولے تو جھگڑا چل رہا، بیٹھک ہوئی، ایک بیٹھک میں بولے، پھر دوبارہ بیٹھک ہوئی، پھر ایک بار بولے، پھر تیسری بار بیٹھک ہوئی، پھر 3 بار بولے. اب کیا حکم ہے؟ اللہ حکم کیا ہے؟ معاملہ ختم ہو گیا. 3 طلاق ہو گئے، اب نہیں معاملہ. صورت کیا ہے؟ صورت حلالہ ہے. وہ بچی دوسری شادی کر لینا، اس کا شوہر اپنے مرضی سے چھوڑا تو یہ ظاہر کر سکتے ہیں. اور اتنا آسان نہیں ہے پھر شادی کر لینا اس دن سے. شادی ہوتے 2 سے 3 مہینے کا. یہ مسئلہ ایک نہیں ہے، ایسے بہت سارے مسائل ہیں. میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بیچارہ میں بولوں گا کہ دیانتدار ہے. وہ اس نے بھری مجلس میں طلاق دیا، اس کا اقرار کیا کہ میں دے دیا. ایسے بہت سارے ہیں جنہوں نے بھری مجلس میں نہیں، بند کمرے میں ہی صحیح اپنی بیویوں کے ٹوٹلی اپنے نکاح سے باہر کر دیا، ابھی بھی ساتھ ملے ہوئے. حرام خوری ہے یہ، حرام خوری ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. یہ کیوں ہو رہا؟ علم دین سے دور. بے شک ٹوٹلی طلاقیں بائن ہو چکی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے حلالہ کے علاوہ، پھر بھی زندگی بسر ہو رہی ہے، چھپ چھپا کے بسر ہو رہی ہے. بندوں سے چھپے ہوئے اللہ سے کون چھپے گا؟ حساب تو اللہ کو دینا ہے نا. بے شک نہ آپ میرا حساب دے سکتے نہ میں آپ کا حساب دے سکتا ہوں. ہم سب کو حساب اس کو دینا ہے. تو جب با حساب دینے کی باری آئے گی تو پھر کیا کریں گے؟ تو ہونا کیا چاہیے؟ حقوق زوجین کا علم ہونا کہ آقا علیہ السلام نے قرآن کریم نے ہمیں کیا تعلیم فرمائی.
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اب قرآن کریم میں ارشاد آ رہا دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو. اتنا پیارا اتنا مہذب مذہب کسی کو ملا تو مجھے بتائیں جو ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہمارے مذہب کی جو رہنمائی ہے دین اسلام کی جو رہنمائی ہے ہر قدم پر ہے. آپ بیٹھنے کا چلنے کا سونے کا کھانے کا پینے کا بات کرنے کا ملنے کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کا ہر وہ زندگی کا پہلو اگر آپ اسلام سے پوچھیں گے اسلام کے پاس جواب ہے اس کا. اسلام کے پاس حل ہے اس کا لیکن ہم حل تلاش نہیں کرتے. اتنا مہذب مذہب اس کو مل گیا جہاں ہر ایک قدم پر ہماری رہنمائی ہوتی ہو. ہم ایسے مذہب میں رہ کر بھی ہم جو ہے سو بہرا روی کا شکار ہیں. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو زندگی بسر کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا. ہو سکتا ہے کچھ باتیں تمہیں ناپسند ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھا ہو. کچھ باتیں ہمارے ناپسند ہو سکتی ہیں لیکن اللہ نے اس میں ہمارے لیے خیر کثیر تھوڑا خیر نہیں کثرت کے ساتھ اچھائی رکھی ہو. ہمیں اس کا نہیں بنا ہو. اور پھر آج یہ ایک اعتراض ہوتا کہ مذہب اسلام عورت اور مرد میں تفرق کرتا ہے کہ دونوں کو برابری کا درجہ نہیں ملتا. غلط بات ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اگر کوئی دیانت داری کے ساتھ قرآن کی اس آیت کو پڑھ لے تو پھر کبھی وہ مذہب اسلام پر اعتراض نہیں کرے گا. جو حقوق مردوں کے لیے ہیں وہی حقوق عورتوں کے لیے ہیں. جو حقوق عورتوں کے لیے وہی حقوق مردوں کے لیے دیے گئے ہیں. ہاں یہ بات ہے اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا. الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا اور حاکم اس لیے بنایا ہے لیکن اگر سب برابر رہیں تو پھر نہ ملکی نظام چل سکتا ہے نہ خانگی نظام چل سکتا ہے. دیکھیں آپ اگر ملک میں سب برابر ہیں تو نظام چلے گا. اگر خانگی زندگی میں گھروں میں اگر سب برابر ہیں تو نظام چلے گا نہیں. نظام چلانے کے لیے کسی ایک کو حاکم ہونا پڑتا ہے اور جب حاکم اپنے رعایا پر حکومت کرتا ہے تو پھر وہ نظام بڑی آسانی کے ساتھ چلتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے گھریلو زندگی میں مرد کو حاکم بنایا. مرد کو حاکم کیوں بنایا؟ اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس شعور ہے اس کے پاس سمجھداری عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا سب کچھ اللہ نے مرد کے اندر رکھا. طاقت رکھی شعور رکھا سمجھداری رکھی فہم و فراست رکھی. اس کے باوجود بھی مرد ہی ایسا ہے جو ہے ہر معاملے میں ناکام ہوتا نظر آتا ہے. دیکھیں آپ عورت ناقص العقل ہے. اللہ نے اس کی عقل کو ناقص بنایا ہے. مرد کامل العقل ہے. اس کے باوجود معاملہ برعکس نظر آتا. تو ہم نے صحیح طریقے سے دین پڑھا ہے. قرآن کہہ رہا اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کریں. ٹھیک ہے نا. آپ آقا علیہ السلام کی زندگی دیکھیں. روئے زمین پر حضور علیہ السلام سے بہتر ہمارے لیے کوئی ماڈل نہیں ہے. بے شک کوئی نمونہ نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے زندگی میں بہترین آئیڈیل حضور علیہ السلام کی زندگی سرکار کی ذات مبارکہ بہترین آئیڈیل بہترین ماڈل ہے. سبحان اللہ. اب آپ حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیں. اب آقا علیہ السلام کا معاملہ اپنے ازواج مطہرات میں کیا معاملہ تھا. اور پھر آپ وہ حدیثیں بھی سنیں گے انشاءاللہ جو آقا علیہ السلام نے بیویوں کے تعلق سے محبت رکھنے والے شوہر کو کیا خوشخبریاں دی اور اس عورت کے لیے کیا خوشخبری جو اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہے. آقا علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں. حضور علیہ السلام کی زوج محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سبحان اللہ. حضور کی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہے سرکار کی.
سبحان اللہ ان کا وصال وقت قریب ہے۔ اللہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضرت خدیجہ لیٹی ہوئی ہیں اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں، اے بیٹا فاطمہ، اپنے والد محترم ابا جان کے پاس جائیں اور حضور علیہ السلام کی چادر لے کر آئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گئی حضور کی بارگاہ، عرض کرتی ہے، ابا جان، امی جان نے آپ سے اپنی چادر مانگی ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ بیٹا چادر کیوں مانگی ہے، پوچھو اپنی امی جان سے۔ حضرت فاطمہ اٹھی، حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں آئی، آقا علیہ السلام نے آئے پیچھے، پوچھا کہ اے خدیجہ چادر کیوں چاہیے؟ حضرت خدیجہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرا وقت آخر قریب آ چکا ہے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ آپ کی چادر میرا کفن بنے۔ سبحان اللہ آپ کی چادر میرا کفن بنے، یہ حضرت خدیجہ کی خواہش ہے۔ اب حضور کا جواب سنیں، ہر شادی شدہ مرد اور جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بھی سن لے تاکہ آئندہ زندگی میں کام آ سکے۔ بے شک آقا فرماتے، اے خدیجہ، چادر کی کیا بات ہے، اگر تم مجھ سے میری جلد بھی اگر مانگ لیتی، چمڑا اگر میری جلد بھی تم مجھ سے مانگتی تو میں یہ نکال کر تمہیں دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ یہ محبت حضور علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمائی۔ یہ آج ہمارا نوجوان پڑھا نہیں پڑھا، اگر پڑھ لیتا تو سمجھتا کہ کیا اس سے کس طرح کی محبت کرنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی زوجہ ہے اور آقا علیہ السلام نے وقت وصال 3 باتیں فرمائی، اور حضور علیہ السلام کے وقت وصال میں حضور کی زوجیت میں 9 ازواج مطہرات تھے۔ سبحان کتنے اللہ تھے؟ 9 ازواج مطہرات۔ سبحان اللہ آقا علیہ السلام کی پوری 11 ازواج مطہرات تھے۔ سبحان اللہ اس پر بھی اعتراض ہوتا بے شک کہ 11 ازواج لکھے، بدبختوں نے بدبختی کی حد کر دی۔ بے شک لیکن اگر آپ اس کی حکمتیں اگر پڑھیں گے، اس کی حکمتیں اگر جانیں گے تو پھر آپ کا بھی سینہ فخر سے چوڑا ہوگا۔ سبحان اللہ جس زمانے میں آقا علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے، آقا علیہ السلام کے نکاح میں صرف ایک زوجہ جو آقا علیہ السلام کی نکاح میں بالکل ڈیٹ پہلے نکاح میں آئی، وہ حضرت عائشہ ہے۔ سبحان اللہ بن دیا تھی پہلے سے وہ حضور کے نکاح میں، باقی 10 ازواج یہ طلاق شدہ یا پھر یہ ان کے شوہر انتقال وفات شدہ تھے۔ حکمت کیا تھی؟ دین کی تربیت و اشاعت تھی۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ مرد عورت سے براہ راست بیان نہیں کر سکتا، تو ایک حکمت بتا رہا ہوں خالی وقت کی تنگی کے پیش نظر، تو ان مسائل کو حضور ازواج مطہرات کو سکھاتے، پھر وہ سارے مومن عورتوں کو سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ تو 9 ازواج مطہرات حضور کے وصال کے وقت واحیات تھے، لیکن آقا علیہ السلام سے سارے ازواج راضی تھے اس وقت۔ سبحان کوئی اللہ ایک بیوی بھی اس وقت حضور سے ناراض نہیں تھی، سارے کے سارے ازواج حضور سے راضی تھے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ آقا علیہ السلام نے جو حقوق ادا فرمائے ان حقوق کی ادائیگی میں آقا علیہ السلام نے سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ فرمایا، اور اسی لیے حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ اب دیکھیں آقا حضور میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ جناب والا بازار میں جو بڑے نیک بن کے پھرتے، دوست میں بڑے بارسا ہیں، دوست میں بڑی شرافت جھاڑتے، اور جب گھر جاتے ہیں تو بیوی سے معاملہ ہوگا اللہ اللہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ بہتر نہیں ہے شخص۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بہتر ہے جو اپنے بیوی کے حق میں بہتر ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي،
میں تم سب میں اپنے اہل خانہ کے حق میں سب سے بہتر ہوں. سبحان اللہ سبحان دیکھیں اللہ. آقا علیہ السلام نے وقت وصال میں 3 باتیں فرمائی، 3 تاکیدیں فرمائی. نماز پڑھو، غلاموں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرو، سبحان اور اللہ. لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھیں یہاں بیویاں ہیں، نماز پڑھو، غلاموں کے اچھا سلوک کرو اور بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو. آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ بات دیکھ لی تھی کہ میری امت آنے کے بعد ان 3 باتوں میں جو ہے سو بڑی کاہلی کے ساتھ جو ہے زندگی گزارے. مثال کے طور پہ دیکھا ہے، نماز نہیں پڑھتے، ہم جمعہ کے مصلی رہ گئے خالی، اور وہ بھی حال تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز کے لیے بڑی مشکل سے آتے، ٹائم دیکھنے کے آتے، امام سب کا خطبہ ختم کرتے کی ہوتی، بعض تو خطبہ ختم ہونے کے بعد آتے ہیں. بے شک 12 حدیث سن کے گیا، ایسے ممبر اور خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا، بڑی طرح جرمن کر دیتے، آگے بڑے بھی بیٹھ جاتے، اب تمہارا نام ہی شامل ہے جمعہ کی مصلی میں. بے شک ایسا ہے نہیں جمعہ. بے شک. یہ کتنی بدترین ہماری عادت دیکھنا. جمعہ کے لیے 2 رکعت نماز کے لیے بڑی مشکل سے آتے ہیں. روز کا نماز و معاملات ہو، اللہ اللہ خیر فرمائے. چھوٹے چھوٹے بچے نماز کو آ رہے ہیں، 5 سال کا بچہ نماز کو نہ باپ آ رہا نہ بھائی آ رہا، لیکن 5 سال کے بچے کو بھیجتے. افسوس کی بات ہے. سوچیں آپ فجر اللہ ماشاء اللہ وہ تو گولی گول اپنی حد ہو گئی. 360 دن گزر جا رہے ہیں، فجر کی نماز میں نظر نہیں آتے چہرے، اور پھر بازار میں کھڑے تو بڑی بڑی وہ باتیں اللہ 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 اللہ. سوچیں آپ، افسوس کا مقام ہے نا. کبھی احساس نہیں ہوتا 360 دن میں کبھی فجر کے وقت آنکھ کھلتی نہیں. کب کھلتی؟ جب سوتے 3 بجے تھے. ہماری رات 3 بجے ہوتی نا، صبح تو ظہر میں ہوتی. ہماری حضور کی نظر تھی. اور پھر غلاموں کے ساتھ ہمارا معاملہ بدترین، مارنا گالی گلوچ، ان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، غلاموں کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہو. سیرت پڑھو جی حضور کی. سرکار علیہ السلام نے اپنے خادموں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. سرکار کے غلام زید بن حارثہ، سبحان اللہ. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک حضور کی خدمت 10 سال میں ہے، فرماتے کہ میں نے حضور کو پورے 10 سال میں کبھی میں نے حضور علیہ السلام سے کبھی یہ لفظ نہیں سنا کہ اے انس تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا. یہ لفظ میں نے حضور کی زبان سے پورے 10 سال میں نہیں سنا. سبحان اللہ. ایک دن میرے ہاتھ سے گلاس گر کر کانچ کا پھوٹ گیا، میں ڈر گیا، حضور ناراض ہو گئے. آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ جب مجھے دیکھا تو میں ڈر رہا تھا. آقا مسکرا کر فرمانے لگے اے انس اس کی حیات اتنی تھی. سبحان اللہ. اس کی زندگی اتنی تھی. جب زندگی اتنی تھی تو تم کیا کر سکتے، میں کیا کر سکتا. یہ تو تعلق حضور کا غلاموں کے ساتھ. مکہ فتح ہوا، مکہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی کار میں اپنے ساتھ غلام تو دور کی بات ہے، جو کوئی دوست قریب رہا تو باتوں نہیں بٹاتے. بے شک بے شک نہیں ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں، بے شک. گاڑی پہ نہیں بٹاتے، گاڑی کے پیچھے نہیں بٹاتے. تف ہے ایسے مسلمانوں پر. اور حضور کی زندگی دے کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، سرکار اسما نامی اونٹنی پر سوار ہیں. ارے افضل البشر ابو بکر بھی ساتھ ہیں، سبحان اللہ. بابو العلم مولا علی بھی ساتھ ہیں، سبحان اللہ. فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی ہے، سبحان اللہ. سب ہیں. حضور کی اونٹنی پہ غلام زید بن حارثہ بیٹھا ہوا. سبحان اللہ. یہ بھی تو دیکھیں نا سرکار کا کیا معاملہ تھا غلاموں کے ساتھ. سبحان اللہ. دیکھیں آپ کیا معاملہ ہے. اور ہمارا حال کیا ہے، ہم تو گاڑی پہ غلام تو غلام کسی غریب کو بٹھانا پسند نہیں کرتے. یہ ہماری جو ہے طبیعت ہے، اللہ ہمارے ساتھ پیدا ہو رہا. اور پھر تیسری بات حقوق زوجہ کا معاملہ. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. بیویوں کے ساتھ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پر بیویوں کیا حقوق ہے. حضور نے فرمایا جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ. سبحان اللہ. جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور انہیں ان کے چہرے پر نہ مارو.
چہرے پر نہ مارو اور انہیں برا بھلا نہ کہو. کیا آقا علیہ السلام نے ہمیں نصیحت فرمائی, تاکیدیں فرمائی. تو یہ جھگڑے ہمارے درمیان کیوں آ رہے ہیں؟ ہم حقوق زوجین کو ہم نے پڑھا ہی نہیں. اور آج دیکھیں آپ, ہر ایک بل پاس ہو معاملے ہو رہے نا, کئی مجلس بیٹھ رہی کہ 10 کھانوں میں پابندی لگائی جائے, خالی بگارا کھانا, دال کا گوشت کا سالن. اچھی بات ہے, ایک تحریک چلائی جا رہی ہے پورے تلنگانہ کے اندر. آپ کی گوشت گزار بات آئی نہیں, میرے مجھے نہیں معلوم, لیکن چلائی جا رہی تحریک باز اللہ میں. اچھا اقدام عمل ہوا تو کوئی ایسی تحریک بھی چلاؤ جس طرح قاضی صاحب نکاح میں بیٹھ کے برتھ سرٹیفکیٹ پوچھتے, 10th کا سرٹیفکیٹ پوچھتے, آدھار کارڈ پوچھتے ہیں نا, ایسے ہی کوئی ایسا بھی سرٹیفکیٹ بنایا جائے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ جو بچہ, یہ بچی جو نکاح جن کا ہو رہا ہے, انہوں نے حقوق زوجین کی تعلیم فلاں ادارے سے مکمل کی ہے, وہ اس کی سند ہے. یہ بے شک, ایسا جو قانون بن رہا ہے بے شک, تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ حقوق زوجین کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. بے شک. کبھی ایسی مہم چلایا کہ شادی کرنے کے لیے حقوق زوجین کی تعلیم کا پڑھنا, اس کی سند کسی بڑے ادارے سے حاصل کر کے جو ہے سو موجود ہونا اور قاضی صاحب کو پوچھنا, اس کو معلوم تھا حقوق زوجین کیا ہے, شوہر کے حقوق کیا ہے, بیوی کے حقوق کیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں معلوم. حد تو یہ ہوتی میرے بھائی, نکاح خانے میں بیٹھا اس کو قبول کس کو بولتے وہ بھی نہیں معلوم. بے شک. اب اس کو پوچھا بات بولا کہ جو قبول بولا کہاں مانے سے پوچھا, بولے بے شک. ہے نہیں بولو کیا قبول, ایجاب کو قبول. تو یہ جو معاملہ ہمارے معاشرے میں جو بیماری آج طلاق کی خلا کی جو آتی نا, یہ لازمی کی وجہ سے ہے. بات بات پہ طلاق دے دیے, بات بات پہ خلا دے دیے, جھگڑے زندگی میں. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کی حدیثیں پڑھو, حضور اپنے ازواج مطہرات سے کس طرح محبت فرمایا کرتے تھے. ایک دن آقا علیہ السلام حضرت اماں عائشہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے. آقا علیہ السلام جب شہر سے باہر ہوئے تو اپنی بہت ہی محبوب بیوی حضرت اماں عائشہ, ان سے کہا, اے عائشہ دوڑ لگاتے ہیں. سبحان اللہ. دوڑ, یہ حسن اسلام کا. سبحان اللہ. لگاتے ہیں دوڑ, رننگ جی. سبحان اللہ. تو اس وقت حضرت اماں عائشہ تھوڑی دبلی سی تھی. اب دوڑے حضرت اماں عائشہ حضور سے دوڑنے میں, اور حضرت اماں عائشہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں حضور سے آگے بڑھی, نہیں فرمایا, میں اپنے قدم سے آگے بڑھی. سبحان اللہ. ایک قدم سے دوسرا قدم میں نے آگے بڑھایا, تو دوڑنے میں حضور سے آگے نکل گئی. اس طرح سرکار اپنے ازواج مطہرات کی خوش طبیعی فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. آگے نکل گئے, کچھ دن پھر گزرے, پھر ایک مرتبہ ایسے ہی گزرنا ہوا سفر میں, تو پھر حضور نے فرمایا عائشہ چلے دوڑ لگاتے ہیں. حضرت اماں عائشہ فرماتی کہ اس وقت میں تھوڑا صحت کے اعتبار سے تھوڑا تندرست ہو چکی تھی. پھر جب میں دوڑی تو حضور مجھ سے آگے بڑھ گئے, اور پھر حضور نے فرمایا عائشہ معاملہ برابر ہو گیا. سبحان اللہ. یہ معاملہ تھا شوہر بیوی کا. اب یہاں کیا معاملہ ہے ہمارے پاس, الٹا معاملہ. دیکھیں آپ, اور یہ دو رشتے ایسے ہیں, آپ دیکھ لیں, یہ دو اگر سلامت ہیں نا, پورا گھر سلامت. بے شک. دو گھر سلامت, خاندان پورا سلامت. یہ دو اگر بگڑے, دونوں گھروں کی خوشیاں بگڑتی ادھر, پورا خاندان کی خوشیاں ختم ہو جاتی, آل اولاد بکھر جاتے. دیکھیں آپ کتنے رشتے دونوں سے جڑے ہوئے ہیں. یہ دونوں آپس میں ملے ہیں تو یہ دو گھر خوش ہیں, اور یہ دو گھر کے رشتے بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اگر یہاں برازی آ گئی تو یہ دونوں جدا ہو گئے, بال بچوں کا حال درہم برہم ہو گیا, اور خاندان میں تو بے عزتی کا تماشا. اور خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہی اچھالنے کے لیے, ایسی میں باتیں آتی ہیں جس طرح فٹ بال کھیلتے ہیں, کھیلتے عزتوں سے. بے شک. کھیلتے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بد اخلاق ہوتے ہیں. بے شک.
تو فرمایا آقا علیہ السلام فرمایا اپنے بیویوں سے محبت رکھو. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پسلی کی ہڈی سے بنایا. ٹیڑھی ہو بزرگ نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اما عائشہ کی حدیث مروی ہے کہ اللہ نے عورت کو پسلی کی ہڈی سے بنایا. وہ ٹیڑھی ہوتی ہے اور اس کا حسن اسی ٹیڑھے پن میں ہے. حسن ٹیڑھے پن ہی میں ہے اس کا. بے شک اگر سیدھی کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی وہ. اب کرے کیا؟ اسی انداز میں زندگی گزارے اس کو, کیونکہ پہلے ہی سے ناقص العقل ہے, آپ کو بتا دیا گیا ہے. بے شک. اور جب ناقص العقل ہے آپ کو معلوم ہے تو پھر کیوں سیدھی کرنے جا رہے ہو اس کو؟ ہاں اصلاح کی پوری کوشش کریں مگر سیدھی کریں, پوری سیدھی نہیں ہو سکتی وہ. اس کا حسن اسی ٹیڑھے پن میں ہے. اور یاد رکھ لیں اس کے اندر کچھ خرابیاں اگر ہیں کچھ اچھائیاں بھی ہوں. بے شک. ایسا تو نہیں ہوتا پورا آدمی ٹوٹلی خراب ہو, یا پھر ایسا بھی نہیں کہ پورا آدمی ٹوٹلی اچھا ہو. یہ تو ان نفوس قدسیہ کی ذاتیں ہیں جو کامل اچھی ہیں. انبیاء کی ذاتیں, صحابہ, اہل بیت, ان کے لیے خاص چھوڑ دو. عام انسانوں کی بات کرتا ہے کچھ نہ کچھ خرابی ہوتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ تم ان کی ان خرابیوں پر نظر ڈالنے کے بجائے ان کی اچھائیاں یاد کر لو. ان کی اچھائیاں یاد کر لو تو پھر زندگی کا سلسلہ چلتا رہے گا. آقا علیہ السلام اپنے ازواج سے بڑی محبت فرماتے تھے. ایک دن آقا علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سودا کی طرف گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دن ان کی باری تھی تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ میٹھا بنایا. میٹھا بنایا کیا کرے وہ حضور کے لیے حضرت سودا کے گھر لے گئے. جب گھر لے گئے وہ تقاضا بشریت تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھوڑا سا کھٹکا. آج حضور کی باری میرے گھر ہے اور حضرت عائشہ اپنے گھر سے کچھ میٹھا بنا کے دل میں خیال ہوا. حضور علیہ السلام حضرت عائشہ بیٹھی کھانے, اما سودا بھی بیٹھی, لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کھا رہی ہیں. حضور بھی تناول فرما رہے ہیں, حضرت عائشہ بھی تناول فرما رہے ہیں. حضرت سودا خاموش بیٹھی. حضرت عائشہ نے دیکھا حضرت سودا یہ خاموش ہے تو حضرت اما عائشہ نے اپنی انگلی کو اس طرح میٹھا لگایا. انگلی لگا کہ حضرت سودا کے رخسار کو اس طرح لگا دیا. یہ اسلام کی خوبی دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ رہا حسن کیا ہے اسلام کا؟ یہ حسن اسلام کا سبحان اللہ. حضرت سودا کے رخسار پر آپ نے لگا دیا. حضرت سودا نے حضور کو کہا یا رسول اللہ, یہ دیکھیں حضرت عائشہ نے کیا کیا. تو حضور نے فرمایا کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی, برائی کا بدلہ برائی. تو حضرت سودا نے بھی اسی میٹھے کو اپنی انگلی میں لیا, حضرت عائشہ کے رخسار پہ لگا دیا. سبحان اللہ. دروازے پہ دستک آئی. حضور اٹھ کر کے تو حضرت فاروق اعظم, اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا, سرکار تشریف لائے کہا اپنے ازواج سے اپنے رخسار صاف کرنے. حضرت عمر تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. اس سے سمجھے آپ حضور اپنے ازواج مطہرات کی خوش طبیعی فرمایا کرتے تھے, آپس میں ایک دوسرے سے ان کو راضی کروایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ حسن ہے اسلام کا. اور ہم کالا کر کھڑے کر دیا. آج مسلم معاشرے میں جتنے طلاق کے خلا کے جو معاملات ہیں شاید کہ کسی مذہب میں اللہ کیوں ہے یہ؟ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں. بے شک. حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ چاہتا ہے اس کو اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہو. میرے آقا فرماتے ہیں جو یہ چاہے کہ حشر کے دن اسے میرا قرب حاصل ہو وہ اپنے ازواج اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سبحان اللہ. جو چاہتا ہے کہ ہمیں قرب مصطفیٰ ملے تو پھر بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ جو بیوی 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے شوہر کے پورے حقوق ادا کرتی ہے اور وہ اس حال میں انتقال کر جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے, وہ حشر کے دن جنت میں جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے. سبحان اللہ. بہت ساری حدیثیں وقت نہیں ہے ہمارے پاس. آخری بات سنا اپنی بات ختم کرو. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چند عورتیں 11 عورتیں جمع ہوئی, سب شادی شدہ تھیں.
ہر ایک نے اپنے شوہر کی تعریف کی، مطلب اپنے گھر کی تعریف کی کہ میری زندگی اس طرح خوشحال ہے، میری زندگی اس طرح خوشحال ہے۔ آخری ایک 11ویں عورت تھی ام زرع، ان کے شوہر تھے ابو زرع۔ اس نے کہا کہ میں ام زرع ہوں، میں ایک غریب گھر کی خاتون تھی، میرا جب نکاح ابو زرع سے ہوا تو میری خوشحال زندگی ایسی یہ ہے کہ میں اتنی خوشحال زندگی ہے، لوگ مجھے باغوں والی، کھیتوں والی اور نہ جانے بڑے بڑے القابات سے مجھے نوازتے ہیں، ہر ایک کی سہولت میرے گھر میں ہے، دودھ کے مٹکے مٹکے میرے گھروں میں بنے رہتے، ہر ایک غذا سے ہم اپنے آپ کو مشرف کرتے ہیں، کھاتے پیتے اچھے کھاتے پیتے گھر میں میں ہوں، اتنا سونا میرے پاس ہے کہ کانوں میں ڈالتے ڈالتے میرے کان چھپ جاتے ہیں۔ جب یہ سارے معاملات اس خاتون نے سنا ہے، حضور کی بارگاہ میں جب یہ قصہ سنایا گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، جس طرح ام زرع کے لیے ان کا شوہر ابو زرع ہے، میں بھی ایسے ہی اپنے ازواج مطہرات کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو گھروں میں خوش مزاجی پیدا کریں، گھروں میں خوشحالی پیدا کریں۔ یہ کیسی آتی ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ وعدے کرتے نا، وعدے کرتے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، دلیل بولتی، شوہر بولتا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک ایسے شوہر بیوی بولتے ہوتے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، شوہر بولا کرتا بالکل نہیں رہ سکتے، لیکن نماز کی پابندی، کیونکہ میں نمازی ہوں، تم نمازی نہیں ہے، میں نمازی پڑھ کے میں جنت میں جاؤں گا، تم نماز چھوڑ کے جہنم میں جاؤ گے، کہاں ساتھ رہیں گے؟ بے شک۔ اگر ساتھ رہنا ہے مرنے کے بعد تو دونوں کو نمازی پڑھنے پڑے گی۔ یہ آخری میسج ہے آپ کو، یا وعدے کر لیتے ہم یہاں بھی ساتھ ہیں، حشر کے میدان میں ساتھ، جنت میں ساتھ، جنت میں خالی ساتھ ملتا، جنابے والا جو ہے پوری نمازیں چھوڑ کے بیچاری رات میں مصلی میں بٹھا کے کھڑی ہو گئی، ان سیرت رابعہ بصری پہ عمل کر رہی، جنابے والا کی زندگی گول ہے، اور پھر قسمیں کھا رہے حشر میں جنت میں ساتھ رہنے کی کہاں سے ہوتا بھائی؟ ان نمازہ پڑھ پڑھ کے جنت میں اپنا گھر بنا لے گی، انہوں نمازہ چھوڑ چھوڑ کے جنت جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے، کہاں ساتھ رہیں گے؟ اگر چاہتے ہیں یہاں بھی ساتھ رہیں وہاں بھی ساتھ رہے تو دونوں کو بھی نمازیں پڑھنا ہوگا۔ اپنے گھروں میں اچھا معاشرہ پیدا کریں، اپنے گھروں میں اچھا ماحول پیدا کریں، دینی ماحول پیدا کریں، اسلام کو پڑھیں، ازواج مطہرات کی زندگیاں پڑھیں، حضور کی سیرت پڑھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔